اے قوم کے صدیوں سے مائل بتنزل ہے، اے قوم کے صدیوں سے مائل بتنزل ہے، یا محو تعیش ہے یا وقف تعطل ہے، گم کردہ جادہ ہے بیگانہ منزل ہے، ایک ناقہ آوارہ بے لیلی و محمل ہے۔ واقف نہیں یوسف سے تو ایسی زلیخا ہے، فرحات تو ہے لیکن شیریں ہے نتیشہ ہے، امروز سمجھتی ہے جادو کا تماشا ہے، ایک خواب گراں یکسر تیرے لیے فردا ہے، ماضی بعید اپنے سینے سے لگائے ہے اور دور اندھیروں پہ نظروں کو جمائے ہے، اس آس میں شاید پھر نالوں کا جواب آئے، پھر کوئی حجاب اٹھے، پھر کوئی خطاب آئے، ترسم کے تو میرانی زورق بسرا بندر، زادی بحجاب اندر میری بحجاب اندر۔ شاہد میری باتوں کا یہ گنبد مینائی، شاہد میری باتوں کا یہ گنبد مینائی، اے سید ملوکیت اے کشتہ ملائی، ملکوں میں تجھے بانٹا ارباب سیاست نے، فرقوں میں فقیہوں نے، پیران طریقت نے، قبل اس کے چلن تیرا اللہ پرستی تھی، تو قیصر و کسریٰ کے تختوں کو الٹتی تھی، اب شیعہ و سنی ہے اور مصری و شامی ہے، صدیوں سے تیرا شیوا بندوں کی غلامی ہے، اے کاش کہ قرآن کو پڑھ لیتی سمجھ لیتی، تو اپنا کھرا کھوٹا ایک بار پرکھ لیتی، قرآن سے میرا مطلب تفسیر نہیں کوئی، افراد کی من مانی تعبیر نہیں کوئی، گر سرمہ رازیرہ از دیدہ فروش ہوئی، تقدیر امم بینی پنہاں بکتاب اندر۔ گر سرمہ رازیرہ از دیدہ فروش ہوئی، تقدیر امم بینی پنہاں بکتاب اندر، اور تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول، تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول، تزئین چمن آخر تسخیر جہاں اول، اوروں کی تمنا ہے ساقی کی مئے باقی، ہے مقصد اسلامی کونینی و آفاقی، تو موج محمد کا بپھرا ہوا طوفان ہے، خورشید بداماں ہے انجم بگریباں ہے، دل ہے تو تقاضا بن، جاں ہے تو تمنا بن، ذرہ ہے تو صحرا بن، قطرہ ہے تو دریا بن، پھر کوشش پہ ہم کر، پھر جہد دما دم کر، یہ قلز میں بے پایاں، پھر درہم و برہم کر، پھر گونج فضاؤں میں بادل کی اذاں بن کر، پھر شعلہ بجاں بن کر، پھر برق تپاں بن کر، بر کشت و خیاباں پیچ، بر کوہ بیاباں پیچ، برقے کے بخود پیچد میرت بصحاب اندر۔ اے رہبر فرزانہ قرآن سے بیگانہ، اے رہبر فرزانہ قرآن سے بیگانہ، صحبائے خودی سے ہے خالی تیرا پیمانہ، سرمائے کو یہ مانا پڑھتا ہے سمجھتا ہے، سایوں کے تعقب میں ہر سمت بھٹکتا ہے، یہ روس کی دوشیزہ وہ دختر امریکہ، یہ بلبل بے نغمہ وہ آہوئے بے نافع، لا دینی و لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو، آوارے آبو گل پالے جو مقام دل، کوزے میں سمٹ آئے یہ قلز میں بے ساحل، ایک رود رواں ہے تو چل جانب دریا چل، تو مرد مسلمان ہے چل جانب بطحا چل، با مغربیاں بودی پرجستی و کم دیدی، مردے کے مقام آتش ناید بحساب اندر۔ اے صدر نشین وائز، اے حلقہ نشین صوفی، اے صدر نشین وائز، اے حلقہ نشین صوفی، بے جذبہ صدیقی، بے شوکت فاروقی، بے دولت عثمانی، بے تیغ ید اللہ، ہو کار جہاں کوئی سالوسی و روباہی،
پرواز سے عاجز ہیں طاؤس دبستانی، حاکم میں فضاؤں کے شہباز بیابانی، تعویل کے پھندوں سے، تدریس کے دھندوں سے، چلوں سے وظیفوں سے، تعویذ سے گنڈوں سے، قوموں کی زمانے میں تقدیر نہیں بنتی، بے تیغ مسلمان کی تصویر نہیں بنتی، ہیں بدر و احد شامل سیرت میں محمد کی، ہونا ہے اگر کامل الفت میں محمد کی، بے درد جہاں گیری آن قرب میسر نیست، بے درد جہاں گیری آن قرب میسر نیست، گلشن بگری بانکش اے بو بگلاب اندر، گلشن بگریباں کش اے بو بگلاب اندر، اور رومی ہوں نہ راضی ہوں، سعدی نہ غزالی ہوں، بے دل ہوں نہ غالب ہوں، اقبال نہ حالی ہوں، انسان ہوں ناطق ہوں، شاعر نہ غزل خواں ہوں، ایک قاری قرآن ہوں، ایک مرد مسلمان ہوں، ایک قاری قرآن ہوں، ایک مرد مسلمان ہوں، فیضان محمد سے واقف بھی ہوں بے شوکم، دائم نہیں حادث ہے یہ محفل دو عالم، کونین کسی کل سے اجزاء کی جدائی ہے، افراد سے ملت ہے بندوں سے خدائی ہے، غنچے سے یہ گلشن ہے خوشے سے یہ خرمن ہے، تنکے سے نشے من ہے ذرے سے یہ درپن ہے، ذرے سے یہ درپن ہے، جو دیکھ کے درپن بھی اپنے کو نہ پہچانا، دیوانے کو کیا کہیے دیوانہ تو دیوانہ، اے زاہد ظاہر بھی گیرم کے خودی فانی، اے زاہد ظاہر بھی گیرم کے خودی فانی، لیکن تو نمی بینی طوفاں بحباب اندر، رحمان کیانی پر الزام یہ آتا ہے، رحمان کیانی پر الزام یہ آتا ہے، اقبال کی نظموں سے کچھ شعر چراتا ہے، کچھ ان میں گھٹاتا ہے، کچھ ان میں بڑھاتا ہے، پھر اپنی کہی کہہ کر محفل میں سناتا ہے، اس بات کو یوں بھی تو ارباب نظر سمجھیں، بیٹے کے تصرف میں میراث پدر سمجھیں، آن قلب و نظر دارم آن سوز جگر دارم، شمشیر پدر خواہم بازو پدر دارم، اس پر بھی اگر کوئی تنقید کے در کھولے، تنقیس میں پر تولے، کچھ زیر و زبر بولے، لرزم نہ گہے ترسم می خندم و می رقصم، دانم کے نمی داند در نالے شب گیرم، این صوت دلاویزے از زخم مطرب نیز مہجور جنا ہورے نالد برباب اندر، کہ مردان کو تار کو تھی چھیڑنے کی دیر، غصے میں پیچ کھا کے اٹھے اور غضب میں پھیر، جھپٹے لگا کہ نعرہ تکبیر جب دلیر، ایسا لگا کچھار سے نکلے بپھر کے شیر، وادی کوہسار میں ڈہکارتے ہوئے، روباہ بدخزال کو للکارتے ہوئے، کاندھے پہ اپنے کوئی سنبھالے مکشین گن، راکٹ فگن اٹھائے کوئی مرد پیل تن، اور رائفل بدست جوانان سب شکن، گویا چلے ہوں ساتھ میں لے کر اپنی دلہن، جوشے بغا میں بے خود و شرشار جھومتے، کندے کو رائفل کے کبھی نہ چومتے، توپیں بھی چند ٹینک بھی کچھ ہم سفر لیے، سامان جنگ اور بہت معتبر لیے، یعنی خدا کی تیغ نبی کی سپر لیے، باندھے کفن سروں سے ہتیلی پہ سر لیے، کہنے کو 150 تھے لیکن 1000 تھے، لڑنے کو بڑھ رہے تھے یمین و یسار سے، مردان پاک زے غم و اجدر کہیں جنہیں، خنجر کی آپ تیغ کا جوہر کہیں جنہیں، غصے کا روم گیس کا پیکر کہیں جنہیں، یا شان ذو جلال کا مظہر کہیں جنہیں، جنگل کی آگ بن کے چڑھے جب پہاڑ سے، لاوے کی طرح پھوٹ پڑے ہر دراڑ سے، اور چل کر پہاڑیوں سے بسد ہے بدو حشم، تنظیم عسکری میں ملائے ہوئے قدم، آگے بڑھے جو فخر عرب نازش عجم، ایسا لگا قطار سے گرنے لگے ہیں بم، یا کوہکن پہاڑ پہ گھن مارنے لگے، یا اژدہے زمین پہ پھن مارنے لگے، گزری جدھر سے فوج خدا وندے ذوالجلال، پایا زمین اوج فلک کھو کے پائے مال، پنجا کہیں ٹکا تو بنی بدر کی مثال، ایڑی جہاں جما کے رکھی بن گیا ہلال، ٹھوکر کہیں لگی تو شرارے بکھر گئے، قدموں پہ غازیوں کے ستارے بکھر گئے،
ٹھوکر کہیں لگی تو شرارے بکھر گئے، قدموں پہ غازیوں کے ستارے بکھر گئے، خندق سے منہ نکال کے گرجی ہر ایک تفنگ، مجھ نہ کوئی شیر نہ مجھ کوئی پلنگ، طبقے زمین کے توڑ کے کہتی تھی ہر سرنگ، دریائے جنگ میں نہیں مجھ کوئی نہنگ، تھا راکٹوں کو زام کے بجلی کی لاگ ہے، عفریت ہیں بلا ہیں جہنم کی آگ ہے، شعلے اگل رہی تھی اگر ہر مشین گن، ہر رائفل تھی اپنی جگہ سائقہ فگن، توپیں بھی اژدہوں کی طرح پھاڑ کر دہن، غصے میں بار بار اگلتی تھی اپنے من، یا دیو تھے کہ فرط غضب میں دہاڑ کر پتھراؤ کر رہے تھے چٹانیں اکھاڑ کر، کیا کیجئے بیاں کہ وہاں کس قدر تھی آگ، کوسوں ادھر تھی آگ تو کوسوں ادھر تھی آگ، یعنی کہ جنگلوں میں بحد نظر تھی آگ، اور دیکھتے پہاڑ تو بالائے سر تھی آگ، تھے وادیوں میں آگ کے دریا مچل رہے، ماچس کی تیلیوں کی طرح پیڑ جل رہے۔ یہ چند بند میں نے اپنے مسدس جنگ نامے سے پیش کیے، جس میں چھم جوڑیاں سیکٹر کی سن 1965 عیسوی میں جنگ کے حالات نظم کیے ہیں۔ اب میں پیش کر رہا ہوں ایک نعت پیغمبر انقلاب کے نام سے پیش کرتا ہوں۔ اے میری قوم کے اہل زر دوستو، محترم مقتدر با اثر دوستو، تم کے زیر فلک اور بروگ زمین تاب عین الیقین تاب حق الیقین، آپ اپنے تعین یہ سمجھتے بھی ہو اور اشاروں کنایوں میں کہتے بھی ہو، تم کہ آجر ہو ماجور و مزدور سے، تم کہ حاکم ہو محکوم و مجبور سے، آدمی اور انسان ہوتے ہوئے ان کے جیسے مسلمان ہوتے ہوئے ان سے افضل ہو، عرفا ہو، اعلیٰ ہو، تم ان سے بہتر ہو، برتر ہو، بالا ہو، تم ان سے اچھے ہو، تم نسل اور ذات میں، عقل میں، علم میں اور کمالات میں خاص اللہ میاں کے نوازے ہو، تم لوگ تیلی تمولی ہیں راجے ہو، تم یہ تصور تمہارا یہودی بھی ہے، ہندوانہ بھی ہے اور مجوسی بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے، کافرانہ بھی ہے، ظالمانہ بھی ہے، جابرانہ بھی ہے، شر وسواس ہے، ایک خناس ہے، جہل پاگل پنا اور بکواس ہے۔ کیونکہ محترم مقتدر دوستو، بھول بیٹھے ہو شاید تم اس بات کو، 14 صدیاں گزرنے کو آتی ہیں اب سرزمین عرب پر اسی طرح، جب کچھ ابو جہل جیسے بڑے مقتدر اور کچھ بو لہب کی طرح اہل زر ظلم و جور و ستم پر بھروسہ کیے، مال و دولت پہ لوگوں کی قبضہ کیے، رہن رکھے ہوئے سینکڑوں عزتیں لونڈیوں باندیوں کی طرح عورتیں، اس پہ ہر مرد نادار و مجبور کو، یعنی مظلوم و مقہور جمہور کو اپنی بیجا غلامی میں جکڑے ہوئے بن کے سردار کبار بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح سے روم و یونان میں، چین میں، ہند میں، مصر و ایران میں چند جبار و قہار ظالم شقی، فطرتن بھیڑیے صورتن آدمی، یعنی غنڈے کے ذل الہی بنے، نام خاقان و کسرا و قیصر رکھے، رزق، ناموس، عزت، خوشی، مال و زر آدمی سے متاع خودی چھین کر اپنے سجدے تھے لوگوں سے کروا رہے، یا درندوں کے لقمے تھے بنوا رہے۔ ہاں، اسی دور لغو و خرافات میں، ظلم کی دوپہر جبر کی رات میں، اٹھ کے غار ہرا سے بحکم خدا، کوہ فاراں کی چوٹی پہ صلی علی، جیسے شمس الدہا، جیسے بدر الدجا، آئے نور الہدا، آئے کاف الورا، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، آخر الوحی، اعجاز الشر متین، سابق الحادثین، حادث الاولین، مبدأ الخلق، عین النعیم المبین، افصح الناطقین، اقطب الخاطبین، اصدق الصادقین، ارشد الراشدین، اکرم الاکرمین، اکمل الاکملین، احسن الاجمعین، شافع المذنبین، نافع الخاسرین، رافع العاجزین، مشفق الخاطئین، محسن الخادعین، ناہی الشر تعذیب و ظلم و ستم، ماہی الکفر بالسیف قول و حکم، صاحب قاب قوسین و شق القمر، ایک بشیر و مبشر مکمل بشر، مرد حر، شاہ الاولاق، مولائے کل، وہ منیر وہاج سراج السبل، ہادی و نادی و قائد و مقتدا، رہبر و رہنما، مصطفیٰ مجتبیٰ، میرے آقا محمد رسول خدا، جن پہ صبح و مسا تاب روز جزا، بولو یا رب صلی وسلم علیہ، بولو یا رب صلی وسلم علیہ۔
اے خواص الخواص، اے عوام العوام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام جو اندھیرے میں بن کر چراغ سحر شہر مکہ کی گلیوں میں آئے نظر، دکھ کے مارے ہوئے آدمی کے لیے، زخم کھائی ہوئی زندگی کے لیے، ساتھ اپنے لیے نسخہ کیمیاء، ایک تریاق مرہم مجرب دوا، ایک منشور رشد و ہدایات کا، ایک دستور عدل و مساوات کا، نام جس کا کہ فرقان قرآن ہے، جس کو کہتے ہیں سب جزو ایمان ہے، لیکن افسوس ایمان رکھتے نہیں، چوما چاٹی تو کرتے ہیں پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، اس کسوٹی پہ خود کو پرکھتے نہیں۔ یہ ہی ام الکتب، مصحف آخری، دفتر علم و دانش، متاع یقین، ہاں یہی حاصل دعوی موسوی، ناسخ بعض دعوی عیسیٰ نبی، یعنی تکمیل فکر ابراہیم کو، یا بالفاظ دیگر میرے دوستو لے کے اسلام کا انقلابی نظام، آخری اور مکمل خدا کا پیام، آئے خیر البشر، آئے خیر الانام، آئے پیغمبر انقلاب عوام، آئے پیغمبر انقلاب عوام، اور دیا حکم آ کر غریبو اٹھو، اے کنیزو اٹھو، اے غلامو اٹھو، لے کے تیغو تبر تیش اے کوہکن، بت پرستو اٹھو بن کے تم بت شکن، پاک کر دو بتوں سے زمین حرم، ختم کر دو فساد شعوب و امم، امتیازات نسل و زبان و وطن، دام ابلیس اور حلقہ اہرمن توڑ کر اپنے وہم و گما کے صنم، تم کو بے شکل و واحد خدا کی قسم، اے حقیرو اٹھو، اے فقیرو اٹھو، ساتھیو، نوجوانوں، بزرگوں اٹھو، جتنے جبار ہیں، جتنے قہار ہیں، جتنے بدکار ہیں، لائق دار ہیں، دشمن آدمیت سب پر ملا بن کے ان کے لیے تم عذاب خدا لے کے تیغے ددم، سر سے باندھے کفن، سب بصف جوگ در جوگ اور نعرہ زن، اے کسانوں اٹھو، گلہ بانوں اٹھو، مفلسو، بے کسو، ناتوانو اٹھو اور برپا کرو تم سمجھ کر ثواب، انقلاب، 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 انقلاب۔ اے میری قوم کے اہل زر دوستو، محترم مقتدر بااثر دوستو، یعنی حکام و تجار و جاگیردار اور شاہان ذی جاہ والا تبار، اس سے بہتر نہیں بات کا اختتام، عرض کرتا چلوں پھر بسد احترام، تم بھی سب کی طرح ایک انسان ہو، اس پہ دعویٰ اگر ہے مسلمان ہو، فرق رکھو فقط کفر و ایمان میں، ورنہ اسلام اور اہل قرآن میں کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، برتری نسل نئے مال دنیا کو ہے، یا فضیلت فقط زہد تقوی کو ہے۔ اس لیے اے عزیزان عالی مقام، خود کو سمجھو فقط خادمان عوام اور آقا نہیں بلکہ بن کر غلام، اس پہ بھیجو درود، اس پہ بھیجو سلام، جس نے تلقین کی، جس نے تحدید کی، بارہا جس نے لوگوں کو تاکید کی، یاد رکھے یہ میرا ہر ایک امتی، تا قیامت جہاں میں کہیں اور کبھی آدمیت پہ ظلم و ستم ہو اگر، عورتوں کے سوا ہر مسلمان پر فرض ہے بر بنائے حقوق العباد، الجہاد، 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 الجہاد۔ صاحب یہ نظم پیش کر رہا ہوں کرتا سے ابیض، یہ نظم سقوط مشرقی پاکستان کے فوراً بعد لکھی گئی اور حالات و واقعات کا اپنے طور پہ تجزیہ کیا۔ اے خانہ برانداز چمن بے خود و بدمست، اے خانہ برانداز چمن بے خود و بدمست، مردان خوش اوقات و خواتین جواں بخت، معیار خرد دولت دنیا ہے تو سن لو، ہوں بندے مزدور کے مانند تہی دست، میزان تعقل ہے اگر عہدہ و منصب، پاؤ گے مجھے اپنے تصور سے کہیں پست، اللہ نے بخشا ہے مجھے اپنے کرم سے، گنجین الفاظ و معانی کا درو بست، بلبل کی طرح واقف حالات چمن ہوں اور تم سے مخاطب ہوں سرے گل کا اے وقت، سن لو صفت گل میری آشفتہ بیانی، پھر جرت اظہار کی جو چاہے سزا دو،
بے وجہ مقاصد نہیں یہ نالہ و فریاد، اے اہل چمن پھر یہ دلانا ہے تمہیں یاد، یثرب سے جو ایک قافلہ شوق چلا تھا، جستے ہلالی ہم بے راہ لعوزاد، پہنچا تھا اراکان جو ہوتا ہوا دہلی، ساتھ اپنے لیے بوئے گلے کابل و بغداد، وہ لٹ گیا بنگال میں اور اس کے لٹیرے اپنے بھی ہیں، ہندی بھی ہیں اور روس کے جلاد، اب باقیت البرق گلستان میں یہی لوگ کوشاں ہیں کہ فتنہ کوئی ایسا کرے ایجاد، آپس میں لڑو اور نشیمن کو تم اپنے اندلس کے مسلمان کی طرح آگ لگا دو۔ یہ نفرت و تفریق و تشدد کے پیامی بنگالی کچ فہم کے مانند تمہیں بھی آتے ہیں سجھانے کہ مسلمان سے پہلے پنجابی و پختون ہو، سندھی و بلوچی، مو انج دڑے والے دراوڑ تھے، مگر تم ماں آریا اور باپ کے ہوتے ہوئے سامی، ثابت نہ سہی مان لو اپنا انہیں، لیکن رشتہ ہے مہاجر سے نہ وطنی نہ لسانی، نادار کی جورو تو نہیں دیس تمہارا، جو سب کا وطن بن کے بنے گاؤں کی بھابھی، فرزند فقط تھور ہے اس شور زمیں کا، سرسر کی طرح لالے صحرا کو جلا دو۔ لوگوں کبھی سوچا ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہیں زہر بھرا تیر کے زخموں کی دوا ہیں، نفرت جو سکھاتے ہیں تمہیں علم و ہنر سے، کرتے ادب و شعر میں تلقین زنا ہیں، 10-20 کی پی جاتے ہیں ایک سانس میں، لیکن کہتے ہیں غریبوں میں غریب الغربا ہیں، لنکن کے ملازم ہیں یہ، لینن کے نمک خار، گاندھی کے طرفدار بھی ان میں بخدا ہیں، ظاہر پہ نہ جانا کہ یہ شیطان صفت لوگ دراصل نئے ابن ابی ابن سبا ہیں، اور اس شاق میں چشمک ہے روا چھیڑ بہت خوب، اس شاق میں چشمک ہے روا چھیڑ بہت خوب، غیروں کو مگر کوچے جانا سے اٹھا دو۔ اے دیدہ ورو اپنے پسو پیش سے ہوشیار، رہزن کی طرح راہ بروں سے بھی خبردار، سچ کہتا ہوں ان میں سے کئی جاہل مطلق اللہ سے اور دین محمد سے ہیں بیزار، اور ان کے پسے پشت چھپے بیٹھے ہیں دیکھو فیضی و ابو الفضل سے کچھ مفسد و اجار، سر ہند میں خوابید مجدد کی طرح تم زنجیر بپا رقص کنا چل کے صوبیدار، پیدا کرو وہ شور سلاسل کے عزیزو، ملت کا ہر ایک فرد گرا خواب وہ بیدار، اور اکبر بے دین کی مانند انہیں بھی تم لعنت جمہور کی سولی پہ چڑھا دو۔ موجود ہیں تم میں کئی ایسے بھی کہ واللہ کہہ کر حرم و دیر کو تکرار تمنا، حق را بسجود صنم را بطواف، باندھے ہوئے احرام لگائے ہوئے قشقہ، وارفتگی شوق میں دارا کی طرح سے، دھوبی کا وہ کتا ہے کہ ہو گھاٹ نہ گھر کا، اے اہل حرم پھر محی الدین کی مانند، اے اہل حرم پھر محی الدین کی مانند، کرنا ہے تمہیں کفر کی سازش کا مداوا، اور باپ ہو بھائی ہو بہن یا کہ ہو بیٹی، ملت کے مقاصد کا اگر ہے یہ تقاضا، زندہ میں کرو قید، اگر پھر بھی نہ مانے سرتے گئے جلات سے تم ان کے اڑا دو۔ تاریخ ہے شاہد کے کئی لوگ ہیں جن کی، تاریخ ہے شاہد کہ کئی لوگ ہیں جن کی، تم سے نہ بنی تھی نہ بنی ہے نہ بنے گی، تم سے نہ بنی تھی نہ بنی ہے نہ بنے گی، آتش کد اے فارس کی وہ آگ کے جس کو صدیاں ہوئی تم لوگ سمجھتے ہو بجھا دی، فیروز و ابو مسلم و برمک کے دلوں سے ہر القمی وقت کو میراث میں پہنچی، سلگی تن بابک میں کبھی اور کبھی یہ لکر سر صباح میں کوسار پہ بھڑکی، نادر سے لٹیرے کو ملی جب تو یہی آگ، تلوار بنی کوچ و بازار میں چمکی، نواب سعادت سے خبردار کہ دلی آدھی تو لٹا دی کہیں پوری نہ لٹا دو، نواب سعادت سے خبردار کہ دلی آدھی تو لٹا دی کہیں پوری نہ لٹا دو، ہونٹوں سے نہیں دل سے اگر ہے یہ عقیدہ، ہونٹوں سے نہیں دل سے اگر ہے یہ عقیدہ، الہیبت والقوت والقدرت للہ، پھر جلوہ جانا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تور کی بجلی ہو کہ ایٹم کا دھماکہ،
پھر جلوے جانا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ طور کی بجلی ہو کہ ایٹم کا دھماکہ، مرنا تو یقینی ہے مگر وقت پہ اپنے، اور جس طرح تقدیر میں اللہ نے لکھا، ڈرنے کی نہیں بات اگر توڑ دیا ہے بنیے نے چرائی ہوئی چینی کا بتاشا۔ مانا ولی اللہ نہیں، پھر بھی بتا دوں شیوا کے سپوتوں سے نمٹنے کا طریقہ، ابدالی جانباز بنو اور ذرا تم پھر تیغ ہلالی کی تب و تاب دکھا دو۔ ابدالی جانباز بنو اور ذرا تم پھر تیغ ہلالی کی تب و تاب دکھا دو، وہ جنگ پلاسی ہو کہ ہو جنگ 71، دونوں پہ کرو غور ذرا بیٹھ کے پل بھر، پاؤ گے کہ تاریخ نے دہرایا ہے خود کو، افراد کی فطرت نہیں ناموں کو بدل کر، پاؤ گے کہ تاریخ نے دہرایا ہے خود کو، افراد کی فطرت نہیں ناموں کو بدل کر، ایک سمت سراج اور ادھر تین تگڈم، یعنی وہ نگر سیٹھ، وہ انگریز، وہ جعفر۔ سازش سے اگر جیت گئے ہیں تو ہوا کیا، تم لوگ براہیم ہو یہ وقت کے آذر، حاجی کی طرح جمع کرو بت شکنوں کو، حاجی شریعت اللہ، حاجی کی طرح جمع کرو بت شکنوں کو، اور دین و وطن کے لیے سر ہاتھ میں لے کر، پھر مقتل بنگال میں تیتو کی طرح سے تم نعرہ تکبیر سے ایک آگ لگا دو، پھر مقتل بنگال میں تیتو کی طرح سے تم نعرہ تکبیر سے ایک آگ لگا دو، اور کچھ عالمی گنڈوں کی اگر لے کے حمایت، مانا کہ تلے بیٹھے کرنے کو شرارت، والی دکن کی طرح کچھ اپنے پڑوسی، اور مرہٹے چوروں کی طرح سے وہی بھارت، ساتھ اپنے ملائے وہ ابو جہل کے جن کی معلوم ہے اس ملک خدا داد سے نفرت، صادق سے کئی بردہ فروشان وطن بھی بکنے کو ہیں تیار، لگائے کوئی قیمت ٹیپو کی قسم، یاد برے وقت میں رکھنا بہتر ہے غلامی سے باہر طور شہادت، ٹیپو کی قسم یاد برے وقت میں رکھنا بہتر ہے غلامی سے باہر طور شہادت، اور گیدڑ کی طرح جینے پہ تم بھیج کے لعنت، ہو شیر تو شیروں کی طرح مر کے دکھا دو۔ سننا یہ میری بات، کھلی آنکھ کھلے کان، یہ خان، یہ نواب، یہ سردار، یہ سلطان، یہ چودھری صاحب، یہ ملک اور وڈیرے، رکھتے نہیں ہم سب کی طرح دین پہ ایمان، آنکھوں سے لگاتے ہیں اگر وقت برا ہو، ورنہ یہ الگ چوم کے رکھ دیتے ہیں قرآن، آنکھوں سے لگاتے ہیں اگر وقت برا ہو، ورنہ یہ الگ چوم کے رکھ دیتے ہیں قرآن، تم ان کو مسلمان اسی قسم کا سمجھو، ہو گزرا ہے تاریخ میں جیسے کبھی مروان، تم ان کو مسلمان اسی قسم کا سمجھو، ہو گزرا ہے تاریخ میں جیسے کبھی مروان، اور سکھوں پہ ہے الزام کہ سید کو کیا قتل، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ، سکھوں پہ ہے الزام کہ سید کو کیا قتل، قاتل تھے مجاہد کے اسی ڈھپ کے مسلمان، ہے قوم زلیخا تو وطن یوسف کنعان، ہے قوم زلیخا تو وطن یوسف کنعان، یوسف کے یہ بھائی ہیں زلیخا کو بتا دو، یوسف کے یہ بھائی ہیں زلیخا کو بتا دو، یہ لوگ کہ پشتوں کے مخادیم ہیں بنتے، چڑھتے ہوئے سورج کے پجاری ہیں جنم کے، فراش رنگیلے کے نظر آئیں گے تم کو، نادر کے بھی دربار میں بھرتے ہوئے حقے، رنجیت کے گھوڑوں کی جو تھے لید اٹھاتے، انگریز کے خچر بھی انہیں پاؤ گے ملتے، غفار کے ہمراز ٹیوانے کے مصاحب، خان عبد الغفار خان، خضر آیت خان ٹیوانا، غفار کے ہمراز ٹیوانے کے مصاحب، قائد کے بھی قدموں میں نظر آئیں گے بیٹھے، سبزے ہیں نہ سرخے ہیں نہ پیلے ہیں یہ گرگٹ، ہیں وقت کے چولہے پہ چڑھی دیکھ کے چمچے، ہر دور میں یہ لوگ ٹکے سیر بکے ہیں، ہر دور میں یہ لوگ ٹکے سیر بکیں گے، بکے ہیں، ملت کے بہی کھاتے میں لکھا ہے دکھا دو،
ہر دور میں یہ لوگ ٹکے سیر بکے ہیں، ملت کے بہی کھاتے میں لکھا ہے دکھا دو، اور ان لطف پہ گری تھی جو کبھی ٹوٹ کے بجلی، بغداد میں آئی تھی لہو رنگ جو آندھی، لوٹا گیا جس طور سمرقند بخارا، چھینی گئی جس طرح فلسطین کی وادی، کشمیر پہ جس ڈھپ سے برہمن ہوا قابض، کھیلی گئی بنگال میں جو خون کی ہولی، ان میں سے ہر ایک حادثہ وقت کا باعث، ان میں سے ہر ایک حادثہ وقت کا باعث، تاریخ میری بات کی تصدیق کرے گی۔ تم میں سے کوئی جعفر و صادق تھا کہ جس نے دشمن سے نہ ہوتی ہوس جاہ میں جو کی، تم میں سے کوئی جعفر و صادق تھا کہ جس نے دشمن سے نہ ہوتی ہوس جاہ میں جو کی، تاریخ کی عینک سے ہر ایک شخص کو دیکھو اور جیسا نظر آئے زمانے کو دکھا دو۔ رحمان کیانی کا ہر ایک شعر دلاویز، یا نالے شبتاب ہے یا آہ سحر خیز، تم نے نہ سنا اور نہ سمجھا کہ عزیز ہو، اعصاب پہ قابض ہے ابھی بادۂ انگریز، تم خانہ برانداز ہی سوتے رہے جس دم، مشرق میں نمودار ہوئی صبح بلا خیز، ساتھ اپنے بہا لے گیا صدیوں کی کمائی، ایک سیل رواں کی طرح ہنگامہ چنگیز، اس فتنہ مزدق کا زمانے میں مداوا، اس فتنہ مزدق کا زمانے میں مداوا، تلقین غزالی ہے نہ عیاری پرویز، تلقین غزالی ہے نہ عیاری پرویز، شیریں سے اگر عشق کا دعویٰ ہے تو لوگو تم تیشہ فرحات کو تلوار بنا دو۔ میں آج کہے دیتا ہوں اس وقت کے احوال، سمجھے نہ اگر لوگ یہودی کی نئی چال، چھن جائے گا ایک پیٹ کی روٹی کے لیے سب، ایمان کی دولت تو کہ دنیا کا زر و مال، اس جنت شداد میں پائے گا کوئی شخص نہ حریت فکر نہ آزادی اعمال، ہوشیار و خبردار کے اس دشمن دین کے موجود ہیں ہر شہر میں میراثی و ڈفال، اور قوم کے مقصد کے الرغم شب و روز مصروف ہیں سازش میں یہ پرورد دجال، تم ازبک و تاجیک سے عبرت کرو حاصل اور ان پہ جو گزری ہے زمانے کو بتا دو، تم ازبک و تاجیک سے عبرت کرو حاصل اور ان پہ جو گزری ہے زمانے کو بتا دو، اور سرمایہ مغرب ہے فقط شہوت و لذات، میں خاریو بدکاریو اریانی اوراد، میں عیسیٰ و مریم کو بناتے ہوئے معیار، کہتا ہوں سرے بزم سخن تم سے کھلی بات، اوباش ہے کردار میں ہر مرد کے افرنگ، قہبہ ہے ہر ایک دختر تہذیب خرابات، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس حال زبوں میں مجبور ہیں یہ مثل جمادات و نباتات، صدیوں سے بہر رنگ بہر نو مسلط، بیچارے نصارا پہ صہیونی بدذات، اے اہل حرم نعرہ تکبیر سے اپنے سوئے ہوئے پیران کلیسا کو جگا دو، اے اہل حرم نعرہ تکبیر سے اپنے سوئے ہوئے پیران کلیسا کو جگا دو، اور میراث عجم عقل کی ہے شعبہ بازی، میراث عجم عقل کی ہے شعبہ بازی، سرمایہ فطرت ہے روایات حجازی، اس کارگہ وقت میں اے خارہ شگافو ہے شیشہ گری ہیچ ابس آئینہ سازی، سمجھاؤ مشائخ کو یہ سر نقطہ توحید، جائز نہیں تفریق حقیقی و مجازی، جائز نہیں تفریق حقیقی و مجازی، اور رائج کرو مکتب میں احادیث محمد، منسوخ کرو فلسفہ رومی و رازی، رائج کرو مکتب میں احادیث محمد، منسوخ کرو فلسفہ رومی و رازی، اور مقصود عبادات ہے العظمت للہ، مقصود عبادات ہے العظمت للہ، فائز امامت پہ کوئی بندے غازی، رخصت کرو مسجد سے گدایان حرم کو، تجار مقابر کو مقابر سے اٹھا دو،
رخصت کرو مسجد سے گدایان حرم کو، تجار مقابر کو مقابر سے اٹھا دو، قمری کے لیے خوب سہی کنج سنوبر، نا خوب ہے شاہین کے لیے شاخ گلے تر، اور مردان جفا کش کے لیے خوب و مناسب ریشم کے مسلح ہیں، نہ کم خواب کے بستر۔ اسلام ہے معیار تو ناقص ہی کہیں گے، قارون زمانہ ہو کہ قلاش قلندر۔ اسلام ہے معیار تو ناقص ہی کہیں گے، قارون زمانہ ہو کہ قلاش قلندر۔ اور فطرت کے مقاصد کبھی پورے نہیں ہوتے، بے سطوت خالد ہو اگر فقر ابو ذر۔ فطرت کے مقاصد کبھی پورے نہیں ہوتے، بے سطوت خالد ہو اگر فقر ابو ذر۔ اور سکان جہاں میں اسے کہتے ہیں مسلمان، ایک مرد مجاہد کہ گدا ہو نہ تونگر۔ سکان جہاں میں اسے کہتے ہیں مسلمان، ایک مرد مجاہد کہ گدا ہو نہ تونگر۔ پھر تیغ بکف رزم گہے وقت میں آ کر، تم کون ہو تم کیا ہو زمانے کو بتا دو۔ ہم تم ہو کہ دہقان کہ ہو بندہ مزدور، ہیں کل کی طرح آج بھی بیچاروں مجبور۔ قائم رہے کس طرح سے لوگوں پہ تسلط، انسان کے آئین کا ہے مقصد مستور۔ توریت و اناجیل کی صحت میں گماں ہے، ہوتی ہیں اساطیر حقیقت سے بہت دور۔ قرآن کے محفوظ ہے حفاظ کے دل میں، نافذ کرو دنیا میں یہ اللہ کا دستور۔ قرآن کے محفوظ ہے حفاظ کے دل میں، نافذ کرو دنیا میں یہ اللہ کا دستور۔ ابو بکر عمر کی طرح ثابت کرو تم بھی، کہتے ہیں کسے اصل میں سلطانی جمہور۔ ابو بکر عمر کی طرح ثابت کرو تم بھی، کہتے ہیں کسے اصل میں سلطانی جمہور۔ اور حاکم و محکوم کی تفریق مٹا کر، اور حاکم و محکوم کی تفریق مٹا کر انسان کو بندوں کی غلامی سے چھڑا دو، انسان کو بندوں کی غلامی سے چھڑا دو۔